الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على لعربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى وقال الناس بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تنظیم دعوت الحق بنارس اور مصلیات مسجد تعاون کے ساتھ سال گزشتہ کی طرح یہ سال جامعہ عربیہ مکہ العلوم کی اس جامع مسجد کے اندر 5 روزہ سیرت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا اور اس کا آج 5واں اور آخری دن ہے۔ آج آخری دن کے اس موقر اجلاس کے اندر شہر بنارس کی ایک موقر شخصیت شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کا ایمان افروز خطاب ہونا تھا، لیکن حضرت کی اچانک طبیعت کی ناسازی اور کچھ بیماریاں پیش آ گئی جن کی بنا پر شرکت سے حضرت نے معاملت فرمائی اور اچانک مجھ ناچیز کو کچھ وقت گزاری کے لیے حکم فرمایا گیا۔ غیر مرتب طور پر کچھ باتیں پیش کروں گا، انداز کی بے ترتیبی اور وقت کی تقدیم و تاخیر کو بھی کشادہ ظرفی کے ساتھ معاف فرمائیے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ ربیع الاول سن 1445 ہجری ہم امت مسلمہ کے اوپر شائع فغل ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس مہینے سے 3 حیثیت سے ایسا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے کہ آپ کے ماننے والوں کی یادیں اور آپ کی ذات کے حوالے سے ایمان والوں کی عقیدت، آپ کے دینی جذبات اور دینوں کے مقابلے میں کچھ ابھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے سے تعلق ولادت کا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس مہینے کا تعلق آپ کے اوپر وحی کے نزول کا بھی ہے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کا بھی ہے، اور اپنے فریضہ نبوت کو 23 سال میں کامل و مکمل طور پر انجام دینے کے بعد اس دار فانی سے پردہ فرما دینے کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے۔ اس لیے جس ذات کے ساتھ ہمارا ایمانی اور عقیدت کا مضبوط ترین رشتہ جڑا ہوا ہے اور اس ذات کے اس مہینے سے ایسے تعلقات اور نسبتیں جڑی ہوئی ہوں تو یقیناً ہم لوگوں کو اس ماہ کے اندر آپ کی یاد کا تازہ ہو جانا، آپ کی ولادت، واقعات اور نبوت تمام پس منظر کا مستحضر ہونا، سننے سنانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جانا
یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف اسی وقتی جذبات پر ہمیں بہہ کر رہ نہیں جانا ہے۔ آپ کے جو ولادت اور نبوت اور مکہ سے مدینہ ہجرت اور وفات کا جو سب اس مہینے سے تعلق ہے، ان سب کے پیچھے جو 23 سال کی آپ کی نبوت والی زندگی ہے، پوری زندگی اس نبوت والی زندگی کے ایک ایک امر کو اور آپ کی ایک ایک ہدایت کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پورے ماہ و سال کے اندر، پورے مہینے کے اندر اور سال کے مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن کے اندر، دن کے ہر منٹ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ان نبوت والی زندگی کے ایک ایک امر کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک ہدایت کو زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ آئے تھے، اسی لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ یہ سب تعلقات تو ایک عارضی چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت رسول آپ انتہائی عظیم الشان رتبے اور فضیلت کے مالک ہیں، اس لیے آپ کی ذات سے جس چیز کا بھی، جس درجے میں بھی تعلق ہو جائے، اس چیز سے ہماری عقیدت آپ کی نسبت کے اوپر بڑھ جائے۔ لیکن صرف انہی چیزوں میں عقیدت کا اظہار اور مظاہرہ کرتے رہیں اور تعلیمات اور مقصد بعثت، مقصد نبوت اوجھل ہو جائے، ہماری نگاہوں سے نکل جائے، ہماری زندگی سے دور ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، آپ کے فضل و مرتبت کو، آپ کی ولادت کی برکات کو، معجزات کو، تمام چیزوں کو ربیع الاول کے اندر خوب بیان کیجیے، خوب سنیے، لیکن پوری زندگی آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کہ ایک ایک دن کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک تعلیم کو اپنی زندگی کے ہر منٹ کے اندر، ہر سیکنڈ کے اندر اپنانے اور بسانے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس آخری مجلس کے اندر حضرت مولانا کا جو عنوان تھا اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کر دینے والے پیغام نبوت کو بیان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اور جس معاشرے کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ معاشرہ برائیوں، خرابیوں اور جرائم کے عروج کا زمانہ تھا۔ برائی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی برائی نہ لیجیے اور اس کو سوچ لیجیے کہ اعلیٰ اس کا پیمانہ اور معیار کیا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت کے زمانے میں وہ جرائم و خرائم پورے شباب کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری آفاقیت کے ساتھ دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر شریف کا ایک خاموشی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، نہایت صداقت و امانت کے ساتھ اپنی زندگی کا جب 40 سال گزار لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے اندر بھیجتے ہیں اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی آپ کے قلب اطہر پر اتار کر آپ کو نبوت کے مقام پر دنیا کے ظہور کے اندر فائز کیا جاتا ہے، اور پھر حکم خداوندی کے مطابق آپ اپنے دور کی ایک ایک برائی پر قدغن لگانا شروع کرتے ہیں۔ ہر برائی پر روک ٹوک، نکیر، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، سمجھانے بجانے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے ہر برائی پر روک ٹوک کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں، یہاں تک کہ 23 سال کی مختصر سی مدت کے اندر وہ دور جاہلیت جو تقریباً 500 سال سے زائد کے زمانے کا بگڑا ہوا زمانہ تھا، 23 سال کے اندر اس زمانے کو ایسا سدھارتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کی تعداد میں آپ کو ایسے افراد اور ایسے ہونہار شاگرد صحابہ اکرام کی شکل میں مل جاتے ہیں کہ اللہ نے فرما دی کہ ہاں بس دیکھو میں ایسے ہی بندہ چاہتا ہوں، اب قیامت تک جتنے آپ کے نام لیوا پیدا ہوں گے سب کو ایسے ہی بننا ہے، سب کو ایسے ہی ایمان لانا ہے، ہدایت اور تقویٰ کے مقام پر انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سال کے اندر 500 سال سے زائد عرصے کے بگڑے ہوئے لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی، اور زمانے جاہلیت کے اور زمانے فساد اور جرائم و کرائم کے زمانے کے
ہر بڑے سے بڑے جرموں سے ایسا پاک و صاف فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ لوگوں کو پورے قیامت تک اس کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بعد تک نہ معلوم دنیا کتنے دنوں تک رہے گی پیدا، اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان پیدا ہوتے رہیں گے، سب کا نمونہ وہی ہے جن کی تربیت 23 سال کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور جو لوگ 500 سال سے زائد عرصے کے جرائم کے اندر، فساد کے اندر، گناہ اور بگاڑ کے اندر مبتلا تھے، کوئی بھی معاشرتی بگاڑ ہو، عقیدے کا بگاڑ ہو، اللہ کی بندگی کا بگاڑ ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر سدھار ہو، سب بگاڑ ہی کا مجسم، پورا فساد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی، عقائد کی اصلاح فرمائی۔ ہم عقائد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی پیروی کے مکلف ہیں۔ عبادات ہمیں بتلا دیا گیا، واضح ہمارے ساتھ پتہ چل گیا نبی اور کی نبوت، اور نبی کی نبوت کے صدقے ان جانثار صحابہ کی تربیت کے صدقے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی بندگی کیسے نماز پڑھ کے کی جاتی ہے، کس طرح تلاوت کی جاتی ہے، کس طرح قرآن کے احکام و مسائل سیکھے، سکھائے اور اس پر عمل کیے جاتے ہیں، تمام چیزیں بیان کی۔ کیا اللہ کی ذات و صفات، زندگی کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں کیا تصورات اور خیالات ہونے چاہیے، ہمیں ان صحابہ کرام کے صدقے میں سب کچھ معلوم ہو گیا، اور سلسلہ بسلسلہ آج تک معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا، نبی جاتے تھے، ہر کچھ دور کے بعد بگاڑ آتا تھا۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ جب داعی اور معلم درمیان میں نہیں رہتا ہے، مصلح نہیں رہتا ہے، تو فساد اور بگاڑ اصلاح پسند قلوب پر بھی، اصلاح کیے ہوئے قلوب پر بھی فساد کے اثرات اور ان کی چنگاریاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی اور مصلح کھڑے ہو جاتا ہے تو تزکیہ اور صفائی کا عمل پھر تو ہو جاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ زنگ اور قلوب پر زنگ، گندگیاں، فساد کے اثرات اور جراثیم پڑھتے گئے، یہاں تک کہ تقریباً 500 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کوئی اللہ کی طرف سے مصلح نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے تربیت فرمائی، اور 23 سال کی مدت نبوت گزار کر 63 سال کی عمر شریف مکمل فرمائی، اور حکم خداوندی کے مطابق دنیا سے پردہ فرما گیا۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ اب تربیت کا نصاب اور تربیت کا جو دنیا کے انسانوں کے قلوب کی تربیت کا جو کورس ہوگا، جو سلیبس ہوگا، وہ اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن، آپ کی زبان مبارک سے صادر کیے ہوئے ارشادات، آپ کے احادیث اور آپ کی سنت اور آپ کے اعمال و افعال اور اخلاق، یہی ہمارا معیار ہے۔ اسی کے ذریعے اب قیامت تک انسانی قلوب پر جب جب فساد کے اور بگاڑ کے زنگ اور جراثیم جگہ لیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اسی کے ذریعے اصلاح کا عمل ہوتا رہے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی خرابیاں تھیں، آپ نے اصلاح فرمائی۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، آپ کے بعد یہ ذمہ داری آئی آپ کے جانشین علماء ربانیین پر۔ ہر علاقے کے اندر ہر جگہ علماء ہر وقت نہیں رہتے، اور بہت سی جگہوں پر علماء اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، اپنی ذمہ داری سے پہلو نہیں کرتے، اس لیے نتیجتاً عوام کو کوئی مصلح نہیں ملتا ہے۔ اصلاح کرنے والوں سے دوری ہوتی ہے، یا تو ان کی کوتاہی کی وجہ سے یا علماء کی کوتاہی کی وجہ سے، اور معاشرے کے اندر مختلف خیال اور مختلف نظریات و عقائد اور مختلف فکروں کے لوگ رہتے ہیں، جس کی بنا پر ہر زمانے کے قلوب پر ماحول کے اور معاشرے کے بگڑے ہوئے اثرات اپنا اثر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر قلب انسانی اپنی فطرت سلیمہ پر باقی رہتا ہے، احساس رہتا ہے، وہ کسی مصلح مربی اور حقیقی کے پاس پہنچتا ہے، یا سماج میں کوئی مصلح کھڑا ہو کر توجہ ڈالتا ہے اور اصلاح پسندی کی تحریک چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو لوگوں کے اندر بگاڑ نہیں رہتے، سدھار ہوتا رہتا ہے۔ اسی ذمہ داری کے تحت علماء کرام ہر زمانے کے اندر یہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے کہ یہ نبوت کا فرض منصبی ہے
نبوت سے جہاں دوری ہوگی اور انسانی قلوب نبوت کی تعلیمات سے دور ہوں گے، پھر وہی دور جاہلیت کے رسومات، بگاڑ، خیالات، برائیاں، جرائم دلوں کے اوپر پھر اثر ڈالنا شروع کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بھی جہاں ایک طرف پوری عقیدت و محبت سے آپ کا نام لے رہے ہوں گے، اور واقعی پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کسی مسلمان کے دل کے اندر آپ ہی کی ہستی ہوگی، لیکن پھر بھی معاشرے کے بگاڑ سے مرعوب ہو کر اور اثرات سے متاثر ہو کر بہت سے معاشرتی ان بگاڑوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے جن بگاڑ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تھی۔ علماء کی ذمہ داری، علماء پہنچتے ہیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں تاکہ بار بار نبی کے ارشادات ہمارے دلوں سے ٹکراتے رہیں، ہمارے کانوں کے راستے سے اندر اترتے رہیں، اس لیے کہ سماج اور معاشرہ ہر وقت اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سماج کے گندے اثرات سے، اس کے بگڑے ہوئے طور طریقے سے ہمیں بہرحال اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے، اور جو نبی کا ایک فرض منصبی تھا وہ یزکیہم، نبی کا کام تھا لوگوں کا تزکیہ کرنا، نبی کی تعلیم کے اندر وہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔ علماء ان تعلیمات کو سنائیں گے، بتلائیں گے، آپ کے قلب پر ڈالیں گے، ہمارے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ان کو اصلاح پسندی کے جذبے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قبول کریں گے، تو نبی کی اس تعلیم کے ذریعے ہمارا بھی تزکیہ ہوگا۔ من جملہ بہت سی خرابیوں کے، جن خرابیوں پر ہمارا مختلف میدانوں میں، مختلف موقعوں پر تذکرہ ہوتا ہے، اس خرابی سے متعلق اصلاح کی کیا تعلیم ہے نبی کی طرف سے وہ بیان کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اہم خرابی کی طرف میں آج اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالتا ہوں۔ ابھی معلوم ہوا کہ حضرت مولانا آنے لائق ہو گئے، تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آتے ہی میں اپنی بات کو مکمل کر کے ہٹ جاؤں گا تاکہ ہم لوگ ان کے متبرک اور بافیض کلمات سے مستفید ہو سکیں۔ جس معاشرتی بگاڑ کی طرف مجھے آج اشارہ کرنا ہے اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی تھی، اس زمانے کے اندر بھی وہ خرابی، وہ بیماری، وہ معاشرتی جراثیم ان لوگوں کے اندر پیوست کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے بہترین اصلاح فرمائی۔ صحابہ کے دلوں سے وہ خرابی کھرش کھرش کر پھینک گئے، انتہائی مزکہ اور مطہر لوگ ہو گئے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ آپسی نیچ موچ کی، برادری واد کی، فلاں برادری کا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، فلاں برادری کا ہے تو وہ کمتر ہے۔ یہ جو ہندوستانی معاشرے کے اندر، ہندو قوم کے اندر ہے، برہمنوں کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں علاقائیت کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے، فلاں علاقے کے لوگ ہیں تو فلاں والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کوئی علوی پورہ کا ہے، کوئی مدن پورہ کا ہے، علاقائی احساس کمتری اور برتری کا لوگ شکار ہے، کوئی انصاری ہے تو کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی خان ہے، مختلف برادریاں ہیں۔ اور ہمارے اس علاقے کے اندر جو ہم انصاری برادری کہلائے جاتے ہیں تو کوئی بنڈسیا ہے تو کوئی نوالا ہے، مختلف فسادات کے اندر، معاشرتی اور برادرانہ بگاڑ کے اندر مبتلا ہے۔ اسی کو ہم نے آپسی فخر مباحات کا روش نیش کا ذریعہ بنایا ہے، جبکہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کا ڈر کس دل کے اندر زیادہ ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی دنیا کی نگاہ میں ادنا سے ادنا سمجھا جانے والے کوئی دلت کا بچہ مسلمان ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا 100% پابند ہو جائے، اور ہمارے معاشرے میں کوئی بالفرد سید خاندان کا ہو اور گنہگار و بدکار ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا وہ ہے اللہ کے ہاں معزز ہوئے۔ خاندان نبوت کا ہونے کی وجہ سے بھی کوئی عند اللہ معزز نہیں ہے۔ خاندان نبوت کے وہ لوگ معزز ہیں جن کے اندر خاندان نبوت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان تھا، تقویٰ تھا اور صلاحیت اور صالحیت تھی، ورنہ ابو جہل، ابو لہب یہ بھی آپ کے خاندان کے تھے، ابو طالب بھی آپ کے خاندان کے تھے، لیکن ان کا کوئی مقام نہیں، یہ سب ہمیشہ کے جہنمی لوگ ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف خاندان نبوت کے لوگ حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، فاطمہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، حضرت حمزہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، دیگر اور جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان بھی قبول کیا اور پھر اس ایمان کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالا
ان اکرمکم عند اللہ، وہ اتقا ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہو۔ کوئی بنڈسیا ہے تو وہ اعلیٰ اور برتر نہیں ہے اس بنا پر کہ وہ بنڈسیا ہے، کوئی موالا ہے تو اس بنا پر اعلیٰ اور برتر نہیں ہے کہ وہ فلاں خاندان سے ہے، کوئی مدن پوری ہے، علوی پوری ہے، تو یہ تفاخر کی وجہ نہیں ہے۔ ان اللہ کرامت اور بزرگی کا وجہ نہیں ہے، ان اللہ کرامت کی وجہ بزرگی اور اللہ کے یہاں معزز ہونے کی وجہ صرف ایک چیز ہے، تقویٰ۔ ایمان کس کے اندر ہے؟ ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر خوف خدا، فکر آخرت، اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں عمل صالح کس کی زندگی کے اندر ہے، حرام کاری سے اجتناب کس کی زندگی کے اندر ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کس کے اندر ہے، اخلاق نبوت کی مکمل پاسداری کس کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ ہے کرامت کی اور ان اللہ شرافت اور بزرگی کی علامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جراثیم کو ختم فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حقیر سمجھا جاتا ہے، کالے کرنٹے لوگ، نہ شکل و صورت اور کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن جب ایمان قبول کر لیا اور تقویٰ ان کی زندگی کے اندر پیدا ہو گیا تو بہت سے قریشیوں پر آپ کو فوقیت دی گئی اور مسجد نبوی کا مؤذن نامزد کیا گیا، اور مؤذن کوئی معمولی قدر و منزلت اور درجے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اطول الناس عناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت میں سب سے اونچے مقام پر میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے وہ پنج وقتہ نمازوں کے لیے اذان دینے والے مؤذنین ہوں گے۔ تو اس اونچے مقام پر فائز ہو گئے حضرت بلال حبشی، جبکہ بہت نچلی برادری کے تھے، بہت لو کوالٹی کے علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن جب ایمان آیا اور تقویٰ آیا تو محمد رسول اللہ کی تربیت کے اندر کسی کے درمیان تفریق اور نیچ اوچ علاقائیت کی بنیاد پر نہیں تھا، برادری کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ برادری اور خاندانی تعارف تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو خاندان اور قبیلے میں اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ اس کی وجہ سے تمہاری ایک دوسرے سے شناخت امتیاز ہو۔ عبداللہ اور عبدالرحمن نام کے چند لوگ ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ہاں فلاں حاجی صاحب مرحوم کا پوتا اور فلاں حاجی صاحب مرحوم کا پوتا، خاندانی نسبت سے آدمی کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ دنیا میں تعارف کے لیے بس اونچا مقام دینے کے لیے، کسی کو نیچا گرانے کے لیے یہ برادریاں، یہ علاقائیت نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس چیز کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ معاشرتی فساد ہے، یہ وہ معاشرتی غلطی ہے کہ آج ان ممبروں اور اسٹیجوں سے اس کی طرف اب نشاندہی بھی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ بہت سے نشاندہی کرنے والے لوگ، ہم علماء خود ان جراثیم کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی اونچی برادری کا ہے تو وہ اپنی کمتر برادری کے عالم دین، باوجود تقویٰ میں بڑا ہوگا، فضل میں بڑا ہوگا، لیکن وہ سماج میں کمتر ہے کہ وہ معمولی برادری کا عالم ہے۔ یہ اس طبقے کے اندر جو امت کے مسلح ہیں، انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، معاشرے کے اندر فساد آ جائے تو نبی تعلیمات کو یہی کو پیش کر کے معاشرتی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ آج ہم سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی اس مجلس کے اندر اپنے آپ کو مستثنی کرنے کا حقدار نہیں ہے، لیکن اس مجلس کے آخر میں ہمیں یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ آج ہم سب لوگ، اتنے ہی لوگ کم سے کم، ہم اپنی زندگی سے یہ تفاوت کو نکالیں گے، یہ مزاج کو نکالیں گے، کسی کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ، کسی کے ساتھ حقارت و ذلت کا معاملہ علاقائیت کی بنیاد پر اور برادری واد کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز اور باعزت صرف وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اگر اعلیٰ خاندان سے ہو تب بھی کامیاب ہو جاؤ، اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، دنیا کی نگاہ میں حقیر ترین خاندان سے اور برادری سے ہو تب بھی اللہ کے یہاں باعزت ہے، دنیا چاہے ذلیل کر دے۔ اور متقی اور پرہیزگار نہیں ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے، چاہے دنیا کی نگاہ میں تم خاندان قریش سے ہو، سادات میں سے ہو، اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مدار عزت کا صرف تقویٰ پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں نے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، الا ان ربکم واحد، دیکھو تمہارا پروردگار ایک ہے۔ تم چاہے کسی بھی برادری کے ہو، چاہے اونچے خاندان سے ہو چاہے نیچے خاندان سے ہو،
چاہے امیر محلے سے ہو چاہے غریب محلے کے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے مکہ مکرمہ کے پیدا ہو چاہے سرزمین ہند اور بنارس کے پیدا ہو، کہیں کے بھی ہو، تم سب انسانوں کا پروردگار ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو۔ آپس میں جب بہت زیادہ اولادیں ہو گئی تو تھوڑا تعارف کے لیے کچھ خاندانی لیبل لگا لیا گیا، تو اس بنیاد پر تو اونچے نیچے ہو گئے۔ بھلا ایک باپ کی اولاد نیچ اونچ کی شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک باپ کی جتنی اولاد ہوگی سب برابر درجے کی ہوگی، ایک باپ کی جتنی اولاد ہوتی ہے سب اپنے باپ کے ترکہ کے برابر کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں بیٹا تندرست ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے گا، فلاں بیٹا امیر محلے میں رہتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے گا، فلاں بیٹے کا مالداروں سے تعلق ہے، بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے تو اس کو نہیں۔ ایک باپ کی اس کی اولادوں کے اندر اونچ نیچ کا برتاؤ اور تفریق نہیں ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، ہم سب ایک باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، پھر کس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو برتر سمجھیں اور آپ کو حقیر سمجھیں؟ آپ کے باپ بھی آدم ہے، ہمارے باپ بھی آدم ہے، پھر تفریق کہاں سے آئی؟ یہ آج ہندوستان کے ہندو سماج کے اندر یہ چیزیں تھیں اور اس کا ہم لوگ اپنی مجلسوں کے اندر تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے یہاں اونچ نیچ ہے، اونچ نیچ ہے، اونچ نیچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموش طریقے سے ہمارے ان کے یہاں کتابوں میں مل جائے، ہمارے یہاں کتابوں میں نہیں ملے گا، لیکن عمل کے اندر ہر محلے ہر گلی کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کے اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام کے اندر جو مولانا محترم کا اہم عنوان تھا، اس مولانا کی نسبت کی برکت سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی ہے، برادری کی بنیاد پر نیچ اونچ، کسی کو عزیز سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ہے۔ آپ تو اس اونچ نیچ کو اپنے مشن نبوت کو زندہ مردہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ہم اور آپ آج ان کا نام لے کر اس کو زندہ کرنے میں عملی طور پر لگے ہوئے، اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، باز آنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا لا فضل لعربی علی عجمی، سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی عرب میں مکہ اور مدینہ میں پیدا ہو گیا اس لیے بنارس میں پیدا ہونے والے سے وہ افضل ہے، کوئی یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ ولا فضل لعجمی علی عربی، اور کسی غیر عربی عرب میں پیدا ہونے والے کو کسی عرب میں پیدا ہونے والے پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ان کو ان پر فوقیت ہے نہ ان کو ان پر فوقیت ہے۔ ولا احمر علی اسود، اور کسی سرخ کو یعنی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایک انسان گورا ہے اس لیے افضل ہے، فلاں کالا ہے اس لیے وہ اس سے کمتر ہے، نہیں۔ ولا لاسود علی احمر، اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے الا بالتقوی۔ اگر ان کو ایک دوسرے پر فوقیت مل سکتی ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اگر عجم کا پیدا عرب سے زیادہ متقی ہے تو یہ افضل ہے، عرب کا پیدا عجم سے زیادہ متقی ہے تو وہ افضل ہے۔ کوئی کالا گورے سے زیادہ متقی ہے، باوجود ہے کہ اس کے اندر ظاہری حسن نہیں ہے، لیکن ان اللہ وہ افضل ہے۔ کوئی گورا اگر متقی ہے تو وہ کالے غیر متقی سے افضل ہے۔ بنیاد افضلیت کی ان اللہ کرامت اور شرافت کی بنیاد صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَسْلُو النَّاسُ بَنُو آدم، سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور جو باپ کی جنس ہے اور باپ کی جو اصل ہے وہی اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ تو تم سب کی بھی ہم سب کی بھی جو اصل ہے وہ مٹی ہے۔ مٹی چاہے سرزمین کا کسی کونے کی بھی مٹی اٹھا دو، مٹی ہونے میں سب برابر ہے، اس لیے آدم کی اولاد ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ اگر ان اللہ فوقیت اور برتری کسی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد پر ایمان، حشر و نشر پر ایمان، قبر کے عذاب اور ثواب پر ایمان، جنت و جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، اور
سرزمین کے اندر، اس کائنات کے اوپر انسانوں کی زندگی میں اجتماعی یا انفرادی جو کچھ بھی اچھے یا برے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے تحت، تقدیر میں طے شدہ نظام کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ اس تقدیر پر ہمارے اندر ایمان، یہ ہے شرافت کی بنیاد، یہ ہے کرامت کی بنیاد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث پڑھ کر اصلاح معاشرہ کا آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اس خرابی کو دور کریں۔ ہر آدمی جس علاقے سے تعلق رکھ رہا ہے، جس دنیا میں تعارفی طور پر جس برادری سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ ذہن میں بیٹھا لے کہ یہ ہمارا صرف تعارف ہے، ورنہ زمین کا سارا خطہ برابر ہے۔ ہم بنارسی اس لیے ہیں کہ ہم بنارس میں پیدا ہو گئے تاکہ دنیا کے اور کونے میں پیدا ہونے والوں میں ہمارا اس میں تھوڑا تعارف ہو جائے۔ ناموں میں اگر اشتراک ہو جائے تو یہ نسبتوں سے تعارف ہو جائے، مزید اشتراک ہو جائے تو خاندان کے ناموں سے تعارف ہو جائے، علاقے کے ناموں سے تعارف ہو جائے، اسے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں اور آپس میں جو ہم نے تم کو بانٹا ہے جماعتوں میں، صرف اس لیے تاکہ تم کا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے، ایک دوسرے سے شناخت ہو سکے۔ اس لیے نہیں کہ تم فلاں خاندان سے ہو جاؤ تو بہت ترم خواہ ہو جاؤ، اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگو، تمہارے آگے جتنے آ جائیں سب حقیر، یا فلاں خاندان سے ہو جاؤ تو حقیر ہو جاؤ، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ۔ نہیں، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو احساس کمتری سے باہر نکلنا ہے، چاہے دنیا کی نگاہ میں وہ کمتر خاندان کا اور حقیر برادری کی نگاہ میں سمجھا جا رہا، لیکن اس کو ہمیشہ اپنے ایمان اور تقویٰ پر محنت کی اور فکر کی ضرورت ہے۔ اگر صحابہ کے معیار کے مطابق اس کی زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مزدہ میں داخل ہے، وہ اللہ کے یہاں باعزت ہے۔ یہی مزاج پورے سماجی طور پر، معاشرتی طور پر ہم سب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے اس جراثیم کو نکالنے کی ضرورت ہے، علاقائیت کو نکالنا ہے، برادریواد کو نکالنا ہے، اونچ نیچ کو نکالنا ہے۔ سب آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد پر اور نیچے اتر کر سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اگر آخرت میں کچھ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق مراتب ہوگا، جزا اور سزا میں تفاوت ہوگا، تو اس کی بنیاد صرف تقویٰ کا ہونا نہ ہونا ہوگا، اور اصل عزت و کرامت تو وہی کی ہے، اور وہاں کی عزت و کرامت صرف تقوی پر حاصل ہوگی، کسی خاندان سے ہونے پر نہیں۔ اس لیے اس تصور کو ہمیں ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ موضوع تھا، مجھے اچانک خیال ہوا کہ یہ دنیا میں تیزی سے یہ چیز معاشرے میں، ہمارے شہر کے اندر، علاقے کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، پنپتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ جہاں بہت سے معاشرتی برائیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، آج اس پر متنبہ کیا جائے۔ اچانک دل میں آئی بات پر اور موقع کے مطابق حدیث نبوی کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے یہ روشنی ڈال دی کہ ایک جاہلانہ دور کا ایک جراثیم ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ختم فرمایا تھا، اور آپ کے نام لیوا ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ختم فرمایا ہے اپنے جیتے جی اس کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے، اور اونچ نیچ سے اوپر اٹھ کر تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بزم کے اندر اسی تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے والے گر اوصاف اور تعلیمات سے سرشار کہ تعظیم المرتبہ بزرگوں اور اللہ علماء ربانیین کی صحبت یافتہ وقت کے ایک جلیل القدر شیخ طریقت اللہ کے فضل سے اپنی تمام طبیعت کی ناسازیوں کے باوجود اللہ کے فضل سے آپ سب کے محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی زبان سے بافیض ایسے کلمات نکلوائے گا جو ہم سب کے دلوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے بڑھنے کا ذریعہ بنیں گے۔ جب تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھ جائے گا تو ہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مصداق بن جائیں گے اور ہماری آخرت کامیاب اور بامراد ہو جائے گی۔